ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ای وی بسز جو ہے ہماری، وہ اس کی سروس کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کی عوام کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ پورے پاکستان بھر میں آج تک کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ یہ ای وی بسز شروع کی جائیں۔ یہ ای وی بسز انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں، یہ بجلی پہ چلتی ہیں، چارجنگ پہ ان کا ایندھن چارجنگ ہے، بجلی سے چارج کر کے یہ بسز چلتی ہیں، اور یہ بس اس پہ کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں ہے، کوئی پولیوشن نہیں ہے۔ ایک چارجنگ کے بعد یہ بس 200 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ یہ پورے پاکستان بھر میں الحمدللہ حکومت سندھ واحد گورنمنٹ ہے جس نے سب سے پہلے یہ بس سروس شروع کی ہے، اور اس بس سروس کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی بس ہو، جو جس طرح ڈیزل کی بسیں دھواں وغیرہ چھوڑتی ہیں اور پولیوشن ہوتی ہے اس سے پاک ہو۔ دوسرا، کم سے کم کرائے میں بہتر سے بہتر سہولت کے ساتھ کراچی کے شہریوں کو یہ تحفہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے دیا جائے۔ اس سروس میں اس کی شروعات جو ہے وہ ٹینک چوک ملیر سے شروع ہوگی، اور پھر یہ شارع فیصل کے بعد اس سے پہلے ایئرپورٹ، پھر شارع فیصل، پھر یہ خیابان اتحاد سی ویو کر کے پھر یہ بس واپس جائے گی۔ ایک چیز میں واضح کرتا چلوں، ابھی تک ایئرپورٹ پہ کوئی بھی ایسی بس سروس نہیں ہے جو ایئرپورٹ میں پیسنجرز کے لیے شروع کی گئی ہو۔ جتنی بھی بسیں ہیں وہ مین شارع فیصل روڈ سے مین روڈ تک جاتی ہیں، لیکن پیسنجرز کو جو یہاں پہ اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، اوبر یا کریم بھی یوز کرتے ہیں، تو ان کو 1500 روپے سے زیادہ کا جو ہے وہ کرایہ بھرنا پڑتا ہے۔ اب وہی سفر 50 روپے میں ہوگا۔ اس میں ہم نے سول ایویشن اتھارٹی سے بات کی، اور میں مشکور ہوں سول ایویشن اتھارٹی کا جس نے ہمیں یہ بس ایئرپورٹ کی حدود کے اندر بھی لے کے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ بس کے ایک یہ فائدہ ہے کہ جتنے بھی کراچی کے شہری جو کہ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں یا ایئرپورٹ جانے کے لیے ان کو مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو وہ بھی اس بس سروس کا فائدہ لے سکیں گے۔ اس سے پہلے عبدالستار ایدھی لائن، اورنج لائن، وہ بھی اب BRT، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے لیے شروع کی، جو سب سے ہماری کامیاب سروس جاری ہے پیپلز بس سروس، وہ بھی کراچی میں الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ وہ سروس چل رہی ہے۔ حیدرآباد ہم شروع کر چکے ہیں، لاڑکانہ جو ہے وہاں پہ یہ بس سروس چل رہی ہے، اور اب انشاءاللہ 2-4 دن میں سکھر میں بھی یہ بس سروس شروع کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جس طرح ہم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی اولین ترجیح یہ ہے کہ سندھ بھر میں ٹرانسپورٹ کی بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی ہدایتیں سارے کیبنٹ ممبرز کو دی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات جو ہیں وہ اپنی عوام کو دیں۔ پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب کی بھی خصوصی طور پہ اس میں دلچسپی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہماری اس پوری ٹیم کے کیپٹن ہیں، ان کے تعاون کے بغیر کوئی بھی سروس جو ہے شروع کرنا وہ مشکل ہے۔ تو ان کا بھرپور تعاون جو ہے اور بھرپور اونرشپ جو ہے چیف منسٹر صاحب کی، وہ ان تمام پروجیکٹس کو حاصل ہے۔ اور سندھ حکومت جس نے کراچی میں ہمیشہ فوکس کیا کہ ٹاپ پرائورٹی ہو ڈیولپمنٹ کاموں کی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ناصر شاہ صاحب موجود ہیں، ان کی محنت سے مختلف اضلاع میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی کامیابی سے کام کر رہی ہے، کچرے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ باقی بھی انفراسٹرکچر پہ کراچی میں ہمیشہ بات ہوتی ہے، انفراسٹرکچر پہ بھی بہت زیادہ کام جو ہے وہ سندھ حکومت کر رہی ہے۔ کراچی میں ہی بلینز آف روپیز کی اسکیمز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ورک سروس ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ وہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری پرائورٹی، ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ سندھ بھر کی عوام، اور خصوصی طور پر کیونکہ کراچی پورے پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے، اس میں یہ سہولت پرووائڈ کریں۔ اس سے پہلے کسی بھی حکومت نے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کراچی میں کوئی میگا اسکیم شروع نہیں کی۔
الحمدللہ یہ پورا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کو جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی خصوصی طور پہ لیڈرشپ کو جاتا ہے، جو ایک ایک پروجیکٹ میں اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میری گزارش ہوگی عوام سے بھی کہ جو پورے پاکستان میں واحد بس سروس آپ کو مل رہی ہے تحفے میں سندھ حکومت کی جانب سے، تو اس کا خیال رکھیں، اس پہ کسی قسم کے نشانات یا کچرے سے اس کو پاک رکھیں۔ یہ آپ کے لیے سہولت ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ہی چیز جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے مزید پروجیکٹس بھی حکومت سندھ لے کر آئے گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی عوام کے مسائل ہیں، جو یہاں ٹریفک کے ایشوز ہیں یا جو پولیوشن کے ایشوز ہیں یا باقی ایشوز ہیں، اس میں ہم نے اور عوام نے مل کر یہ کام کرنا ہے، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا۔ عوام یہی سمجھتی ہے کہ واحد سیاست کرنا، سیاست کے نام پر فتنہ کرنا، اور پھر لوگوں کو ایک غلط قسم کے پروپیگنڈاز پہ لوگوں کو مصروف کیا۔ ان لوگوں کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پاس ایک طویل لسٹ ہے، ہر فیلڈ میں، ہیلتھ سیکٹر میں، پاکستان بھر میں، جس طرح آج میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ پاکستان بھر میں پہلی دفعہ ای وی بسز جو ہیں وہ کراچی میں شروع ہو رہی ہے، تو میں یہ بھی فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں جو ہیلتھ فیسلٹیز کراچی میں موجود ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اوپن چیلنج کے ساتھ کسی بھی پارٹی کا لیڈر یا سربراہ آ جائے اور ہم سے بحث کر کے دکھا دے کہ جس طرح کے انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل، NICVD، کینسر کے ہاسپٹلز، جو آپ کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہ اربوں روپے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے وہ دیانتداری سے، ایمانداری سے، نیک نیت سے اور انسانیت کے ناطے وہ ساری چیزیں استعمال ہوئیں اور وہ عوام کو وہ سہولیات ملیں۔ تو الحمدللہ اب بھی جو فیسلٹی ہم دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بھی فیسلٹیز آئیں گی، کیونکہ حکومت سندھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سمجھتی ہے کہ عوام کی خدمت کرنے میں ہی ہمارا اصل جو ہے وہ ہماری الیکشن ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں۔ ہمارے لیے کبھی زندگی میں ہسٹری میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح ماضی میں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کی الیکشنیں ہوئیں کہ جی آپ کو RTS بٹھا کر یا ٹھپے لگوا کے آپ کو اقتدار دیا جائے گا۔ ہمارا رشتہ عوام سے رشتہ ہے، اور عوام ووٹ ہمیں اس لیے دیتی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے، یہ واحد حکومت ہے جو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیتی ہے۔ مسائل ہیں، مسائل کو مانتے ہیں، اور مسائل کے حل کے لیے دن اور رات پوری کابینہ اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر عمل پیرا ہے۔ یہ بتائیں شرجیل صاحب کہ آپ نے یہ بڑی زبردست بس سروس شروع کی ہے، اور رات بھی آپ نے ایک فخریہ پیشکش کی تھی پولیٹیکل سروس کے حوالے سے، کیا بلدیاتی اداروں کی جو بس ہے اس کو بریک لگانے کے لیے کوئی مزید قانون سازی آپ کرنے جا رہے ہیں، آرڈیننس لانے جا رہے ہیں، یا جوں کہ آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسے مان کر آپ 15 تاریخ کو آپ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی بس کو رن کرنے جا رہے ہیں، یا اسپیڈ بریکر؟ میں ایک واضح کر دوں، کچھ اختیارات عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں، کچھ اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہوتے ہیں، کچھ اختیارات حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ حکومت سندھ نے 10-1 جو کل سندھ کابینہ نے جو نوٹیفیکیشن واپس لیا، وہ نوٹیفیکیشن نکالنے کا اختیار قانون میں حکومت سندھ کا ہے، وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے، اور وہ ہمارا ایک آئینی اختیار ہے۔ وہ اختیار ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈی لمیٹیشن کے بارے میں کچھ خدشات تھے یا ان کے گریونسز تھے، تو حکومت سندھ نے یہ محسوس کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم الیکشن کروا لیں اور کل کو کوئی یہ بات کہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک ایکول فیلڈ دی جائے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے۔ MQM جو کہ کراچی کی سٹیک ہولڈر رہی ہے، وفاق میں ہماری اتحادی رہی ہے، MQM کے مطالبے پہ 10-1 کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا، جو کہ سندھ حکومت کا ایک آئینی اختیار تھا، ہے اور رہے گا۔ آج
जो इलेक्शन कमीशन की बातें हैं अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें ये भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। बाय लॉ, कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सिंध हुकूमत का जो इख्तियार है उस पर नहीं कर सकता, ना ही हम इलेक्शन कमीशन के किसी इख्तियार पे जो है वो हम लोग अमल दरामद का हम उस पर कोई इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरी बात उसमें लिखी गई कि जी कराची की सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पर फौज और रेंजर्स को मुकर्रर किया जाए। अब वो भी बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कानून पता है, और वो कानून ये कहता है कि जब इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो हम फेडरल गवर्नमेंट को लिखते हैं। तो हमने वो रिक्वायरमेंट फेडरल गवर्नमेंट को लिखी। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आया कि चूंकि इस वक्त मुल्क में हमारी अफवाज, हमारे जवान दहशत गर्दों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस वक्त वो हमारी जो अफवाज है वो बिजी है अपने जो उनके एक्चुअल ऑपरेशंस हैं, तो वो इस वक्त इलेक्शन के लिए उन्होंने माजरत कर ली कि पुलिस और रेंजर्स इजाफी नफरी नहीं दी जा सकती। तो बात ये है कि जब वहाँ से एक एक्सक्यूज़ आ चुका है और ये स्वाबदीद इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट का है, तो सिंध हुकूमत उसको किस तरह एक्सरसाइज कर सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन समझती है कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे ये इदारे हों तो इलेक्शन कमीशन खुद उनसे रब्ता करे या कोई ऑल्टरनेट जो है वो सिंध हुकूमत को प्रोवाइड करे। कल जो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वीट इश्यूज़ पे भी बात हुई थी, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात हुई थी। आईजी सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशत गर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं केपीके में हुए तो केपीके में भी वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में हुए वहाँ पे भी वाक़यात हुए, उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाक़यात जो हैं वो उसके कोई थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और आईजी सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशंस को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए जो सिंध के बाकी 8 अजला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही आईजी साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी। हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें वो भी पहले बताया जाए कि जी फलाना इदारा जिम्मेदारी उठाता है कि अगर सारी पुलिस 100% आप थानों से भी निकाल दो, मस्जिदों से भी निकाल दो, मुख्तलिफ जगहों से भी निकाल दो और सबको सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डाल दो, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो किसी ने एडवांस में अपनी जिम्मेदारी ज़रूर उसका तयन करना होगा। दूसरी बात ये जो दादू के हवाले से भी मैंने कही थी कि दादू की सिर्फ 2 तहसीलों के लिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडवांस में लिख चुके थे कि खैरपुर नातन शाह और खैरपुर नातन शाह और मेहड़, वहाँ पे अभी तक पानी मौजूद है। हमारी उस बात पे भी कोई, और ये लेटर हम पहले लिख चुके थे कल की कैबिनेट मीटिंग से पहले, काफ़ी दिन पहले, लेकिन उधर से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो हमें जो जहाँ तक इत्तला दी गई थी वहाँ पे भी इलेक्शन कराने के तैयार हैं। अब जो वो 2 तहसीलें हैं जो आज दिन तक अंडर द वाटर हैं, तो उस सैलाब में जहाँ पे सैलाब का पानी मौजूद है, लोग कैसे जाएंगे वोट देने के लिए? हमने कहा कि दादू और जोई में इलेक्शन कराया जाए। सिंध हुकूमत ने कहा कि जहाँ जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है वो है दादू और जोही तालका, वहाँ पे आप इलेक्शन कराएं। और बाकी हमने कहा कि जी ठट्टा में कराएं, बदीन में कराएं, सुजावल में कराएं, टंडो अलायार में कराएं, टंडो मोहम्मद खान में कराएं, जामशोरों में कराएं, जो बाकी 7.5 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें हमने कहा कि जी आप इलेक्शन कराएं, बाकी से 2 तहसीलों को छोड़ दें। अच्छा, तो ये चीज़ भी हमने वो डाली हुई है। लेकिन बात का ये है कि जो हमारे इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए वो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं आइन में रहते हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमलदार। शर्जील साहब बात सुनिए। इसके बावजूद शर्जील साहब, कमीशन पर जिद हो 15 तारीख को इंतखाबात कराए जाए तो फिर क्या होगा? फिर क्या सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत फौज और पुलिस देने से भी इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह एक जो स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने सेक्रेटरी को यहाँ पहुँचने की हिदायत की है और मेंबर सिंध का जो है उसको भी हिदायत जारी की है
تو اب یہ ان کی طرف سے کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے. تو آپ کی کیا حکمت عملی؟ اس کے علاوہ سر بسز سے ریلیٹڈ بتائیں کہ اور کیا ہے، یہ کتنی بسز ہیں اور مزید کیا منصوبے ہیں آپ کے کیا پاس؟ آپ عدالتوں میں جائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف؟ دیکھیں بات سنیں، میں بات واضح کر چکا ہوں، جو کہ حکومت سندھ کا اختیار ہے وہ وہی کرے گا نا. آپ اگر چیف رپورٹر ہیں تو آپ کے اختیارات آپ کریں گے، ایک آپ کا ڈائریکٹر نیوز ہوگا، اس کے اختیارات وہ کرے گا. ہر ایک کو اختیارات دیے ہوئے ہیں نا. تو ہمارے پاس جو اختیار تھا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ہم نے اپنے اختیار کر دیا کہ جی جتنی بھی ڈیلیمیٹیشنز ہوئی تھیں وہ نوٹیفیکیشن ہم نے وڈرا کر لیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک آئین قانون کا ایک اختیار ہے. ہم الیکشن کمیشن سمیت جتنے بھی آئینی ادارے ہیں سب کی کا بہت احترام کرتے ہیں، سب کے لیے بہت عزت ہے، ان کے ہر اس چیز کے پابند ہیں جو چیز ان کے اختیار میں ہے. تو باقی جو فیصلے سندھ حکومت نے کرنے، اگر جیسے ہی رائٹنگ میں ججمنٹ آ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اس کو پڑھیں گے، پھر ہماری لیگل ٹیم جو ہے اسے گزرے گی، پھر ہم عوام کو بتا دیں گے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ کل الیکشن کمیشن نے سندھ کا اور اضافہ آیا ہے اس میں کہا ہے کہ 10A جو آپ سندھ گورنمنٹ نے ختم کیا ہے وہ 9(2)B کی وائلیشن ہے، سندھ حکومت نے وائلیشن کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ 10A نہیں ہے، 10(1) جو ہے وہ سندھ حکومت کا صوابدید اختیار تھا جو کہ کابینہ کے پاس تھا، اور کابینہ نے اپنا وہ اختیار استعمال کیا اور اس پہ عمل پیرا ہے. اور جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یا 15 تاریخ کی جو الیکشن ہونی تھی اس کے بارے میں ہے تو اس بارے میں جیسے تفصیلی فیصلہ آئے گا جو آپ جیسے ابھی میری گزارش ہوگی کہ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس بس میں بیٹھیں، سفر کریں، کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آپ تمام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے یہ تحفہ. آخری سوال ایم کیو جا ٹئی دھڑا گرجی ویا آهن، گرجن شرط انہن ساڳي دھمڪين واري سياست شروع ڪري ڇڏي آهي. انہن چيو 15 تاريخ تي الیکشن ٿيڻ نه ڏينداسين، اشارا فيصل بند ڪري ڇڏينداسين. مانا هڪ دفعو ٻيهر شهر بند ڪرڻ جي دھمڪي پئي اچي، ڇا چوندو؟ وہ شاہ رخ خان کا انہوں نے دہرایا ہے کہ ہم کیا شریف ہوئے، پورا شہر بدماش اچھا ہو گیا. خیر، آپ کیا بدماش ہو گئے؟ میں جواب آپ کو دے دوں کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک زبان سمجھتی ہے، صرف ایک زبان، وہ ہے پیار کی اور محبت کی. اور کوئی زبان جو ہے نہ ہمارے کانوں میں آتی ہے، نہ ہم سنتے ہیں، نہ اس کو ہم دھیان دیتے ہیں. تھینک یو. الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ آئینی اختیارات کے تحت کیا. ایم کیو ایم کے تحفظات پر انتخابات ملتوی کیے گئے. کچھ اختیارات الیکشن کمیشن اور کچھ حکومت کے پاس ہوتے ہیں. آئینی اختیار استعمال کر کے نوٹیفیکیشن واپس لیا. شرجیل انعام میمن گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن رد کرنے کا تحریری آرڈر موصول نہیں ہوا.